كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. معزز سامعین و سامعات، ہم نے اپنے گزشتہ اسباق میں ارکان ایمان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد نواقض ایمان جو کہ 3 ہیں بنیادی، ان کا تذکرہ کیا، کفر، نفاق اور شرک، ان کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم شرکیہ اعمال کی کچھ صورتوں کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے۔ شرکیہ اعمال کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے سبق میں کریں گے۔ نمبر 1 جھاڑ پھونک یعنی پھونکے مارنا۔ نمبر 2 تعویذ، گنڈے وغیرہ۔ اس کے بعد درختوں کی اور پتھروں کی پوجا یا ان سے تبرک حاصل کرنا۔ اسی طرح علم غیب کا دعویٰ، اسی طرح جادو، اسی طرح کہانت و عرافت، اسی طرح علم نجوم، اور اسی طرح قبروں اور مزارات کی تعظیم اور قربانیوں اور نذروں کے ذریعے ان قبروں والوں کا اور ان مزارات والوں کا تقرب حاصل کرنا۔ تو یہ شرکیہ اعمال کی ایک لمبی فہرست میں سے بعض اعمال ہیں۔ جھاڑ پھونک مطلب رقیہ یا رقاء، یہ وہ جھاڑ پھونک ہے جس سے آفت زدہ کو دم کیا جاتا ہے، جیسے بخار یا مرگی وغیرہ۔ ان آفات کو ان دم کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 2 اقسام بنتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو بنتی ہے وہ ہے مشروع دم یعنی شرعی دم، یعنی جو شرک سے خالی ہو، جیسے مریض کے اوپر کچھ قرآن پڑھا جائے یا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ دم کیا جائے، تو یہ مباح عمل ہے، جائز عمل ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے اور دم کی اجازت بھی دی ہے۔ شرعی دم کی کچھ شرائط ہیں جنہیں اہل علم نے ذکر کیا ہے، جن کا علم اور اہتمام ہونا چاہیے، اور دم کے وقت جو ہے ان کے حصول پر عمل ہونا چاہیے، یعنی کہ دم کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ دم کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ عربی میں ہوگا۔ اور ایک بنیادی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ اللہ ہی نے اس دم کا اثر بنانا ہے، اس دم میں اثر اللہ نے ڈالنا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ دم مؤثر ہوگا۔ اگر اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ نے نہیں چاہا، تو پھر یہ دم بھی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ عقیدہ دم پر نہیں رکھنا، عقیدہ اللہ رب العالمین پر رکھنا۔ اور یہ دم جو ہے شرعی دم، قرآنی آیات پڑھی جائیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی گئی دعائیں پڑھی جائیں،
جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 5743 نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کیا کرتے تھے. اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوتے اور فرماتے تھے اللہم رب الناس اذہب البأس واشفہ وانت الشافی، اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور اسے شفا دے دے، اور شفا دینے والا تو تو ہی ہے. لا شفاء الا شفاء، تیری شفا ہی اصل شفا ہے. شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے دے کہ کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے. تو اس طرح کی دعاؤں کے ذریعے دم کیا جائے اور اعتقاد اللہ رب العالمین پر مضبوط رکھا جائے تو شرعی دم درست ہوگا، دم شرعی ہوگا. اگر اس طرح کا عمل نہ کیا جائے اور اس سے ہٹ کر ہو تو دم شرعی نہیں بلکہ غیر شرعی ہوگا. دوسری قسم ممنوع دم، یعنی جو شرک پر مشتمل ہو اور اس میں غیر اللہ کو پکار کر اس سے مدد مانگی جائے، جیسے جنوں کے نام یا فرشتوں کے نام اور انبیاء اور صالحین کے نام، ان کے ذریعے سے دم درود کیا جائے. اب تو نعوذ باللہ جو ہے نا، جو غیر شرعی دم میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ایک تعویذ کو میں نے دیکھا، کھولا ہوا تھا، اس تعویذ کو دیکھا، اس کے اوپر المدد یا فرعون یا حامان یا شداد یا شیطان یا ابو جہل اس طرح کے نام لکھے ہوئے تھے. اللہم احفظنا من ذلک. تو یہ ممنوع جھاڑ پھونک ہے. اس ممنوع رقات سے، رقیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. نمبر 2 تمائم، تعویذ وغیرہ. تمائم جو ہے یہ تمیمہ کی جمع ہے. یہ نظر بد سے بچنے کے ارادے سے بچوں کی گردن میں لٹکایا جانے والا وہ تعویذ ہوتا ہے جسے تمیمہ کہا جاتا ہے. اس کو بڑے مردوں اور عورتوں یا جانوروں اور گاڑیوں وغیرہ کو بھی باندھا جاتا ہے. اس کی بھی بنیادی جو ہیں 2 قسمیں بنتی ہیں، وہی جو ایک قرآن سے ہو اور دوسری جو غیر قرآن سے ہو. جو قرآن سے ہو یعنی قرآن کی آیات لکھی ہوں اور آدمی اس سے طلب شفا کے لیے باندھے، اس کے باندھنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، اور اس میں 2 قول ہیں. اور صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی منع ہے. وہ تمیمہ بھی جو جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، وہ تمیمہ بھی، وہ تعویذ بھی، وہ گنڈا بھی منع ہے، حرام ہے. کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، اور من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا، اور جس نے تعویذ باندھا وہ اسی کی حوالے کر دیا گیا، اسی کی سپرد کر دیا گیا ہے. تو قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، دونوں قسمیں جو ہیں ممنوع ہے، حرام ہے، شرک ہے. اور جو غیر قرآن سے ہو اور اسے لوگوں کو باندھا جاتا ہو، جیسے ٹھیکرے، ہڈیاں، چمڑے، دھاگے، جوتیاں، کیلیں، شیاطین اور جنوں کے نام اور طلاسیم وغیرہ، یہ تو قطعاً حرام ہے نا. یہ تو ہے ہی شرک اکبر. شرک اگر انسان کا عقیدہ بھی اس کے ساتھ ہی بن جائے تو پھر تو شرک اکبر ہے. اسے معلوم بھی ہے کہ اس تعویذ میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کام جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جو ہے نا شرک کرنے پر ابھار رہے ہیں یا شرک کروا رہے ہیں، تو وہ شرک اکبر ہے. اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے یا اسے اس کا اعتقاد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی جو ہے نا الہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر اس کا یہ اعتقاد اور عقیدہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ شرک ہوگا، لیکن یہ درجے میں کم ہو جائے گا، یہ شرک اصغر میں شمار ہوگا. اور اگر باندھنے والے کے اعتقاد کے مطابق یہ باتیں ہوں تو یہ شرک اکبر بھی بن سکتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز باندھی تو اسی کی طرف وہ سونپ دیا جاتا ہے. تو اس عمل سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح شرکیہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے، ان سے متعلق مسلمانوں کا موقف کیا ہے؟ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ
پھونکیں وغیرہ، جھاڑ پھونک وغیرہ، تعویذ گنڈے وغیرہ شرک بھی ہوتے ہیں اور شرک نہیں بھی ہوتے کئی مرتبہ، تو ہم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کے متعلق مسلمانوں کا موقف جان لیں. اس لیے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ اپنے عقیدے کی ایسی چیزوں سے حفاظت کرے جو اسے بگاڑ دینے والی ہوں یا اس میں خلل ڈال دینے والی ہوں. لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو دوائیں ناجائز ہوں انہیں استعمال نہ کریں، اور بیماریوں کے علاج کے لیے شعبدہ بازوں کے پاس اور جھوٹے عاملوں کے پاس ہرگز نہ جائیں. کیوں؟ اس کے انسان کے دل کو بیماری لگ جاتی ہے. جسمانی بیماری ٹھیک کرتے کرتے بندہ اپنے دل کو زنگ لگوا بیٹھتا ہے، اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ان معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور جعلی عاملوں کے پاس اور شعبدہ بازوں کے پاس جانے سے ہم نے گریز کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی دنیا بھی اچھی کر سکیں اور اپنے عقیدے کی جو ہے وہ بھی اصلاح کر سکیں اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں. اگلی بات جو ہے وہ درختوں وغیرہ سے یا پتھروں وغیرہ سے یا کسی چیز سے تبرک حاصل کرنے کے بارے میں ہے. تبرک کے معنی ہوتے ہیں برکت طلب کرنا، اور برکت کسی چیز میں خیر کے ثابت رہنے اور زیادہ ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ اسی سے طلب کی جا سکتی ہے، اسی شخص سے یا اسی چیز سے طلب کی جا سکتی ہے جو اس چیز کا مالک ہو اور اس کی قدرت رکھتا ہو، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. اس لیے برکت طلب جو کی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ باقی ساری چیزوں کا مالک ہے. تبرک کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مقامات، آثار، پتھر، زندہ اور مردہ شخص، ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزر جب اس درخت سے ہوا جس سے کفار تبرک حاصل کرتے تھے اور اس پر اپنے اسلحے لٹکاتے تھے، اس کا نام انہوں نے ذات انوات رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو گزری ہوئی قوموں کا راستہ ہے. قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہکم اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ایسا ہی کہا جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود بنے ہوئے ہیں. تو قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم تو جاہل قوم ہو، تم تو نادان لوگ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ضرور گزری ہوئی اقوام کے راستے کی پیروی کرو گے. تو کسی ایسی چیز سے تبرک حاصل کرنا، تبرک طلب کرنا جو مقامات میں آتی ہے یا آثار میں آتی ہے یا پتھروں میں آتی ہے یا درختوں میں آتی ہے یا زندہ یا مردہ اشخاص میں آتی ہے، تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبرک حاصل کرنا حرام ہے، ممنوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات انوات بنانے سے منع کیا، اور ساتھ ہی منع کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتا دی، علت بھی بیان کر دی کہ اس وجہ سے جو ہے نا تبرک کے لیے اس کو خاص کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو اگلی بات ہے وہ ہے علم غیب. اس سے متعلق جو ہے ہم اپنے اضافی اسباق میں کچھ دلائل قرآن مجید سے پڑھ چکے، تو اس ضمن میں بھی بات آتی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ غیب سے مراد مستقبل اور ماضی کے وہ امور جو لوگوں سے غائب ہوں، جسے وہ دیکھ نہ سکیں، اس کے متعلق کتاب و سنت نے جو ہمیں بتایا ہے اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے.
جو مستقبل میں ہونے والی باتیں ہیں یا ماضی میں جو کام ہو چکے ہیں، یہ سب لوگوں سے غائب ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جو بھی شخص اس دنیا میں، یہ بات یاد رکھیے، جو بھی شخص اس دنیا میں کسی بھی وسیلے سے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم غیب ہے، وہ شخص پکا ٹھکا جھوٹا ہے اور پکا ٹھکا کافر ہے، سوائے ان رسولوں کے جن کا استثناء اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ دعوی علم غیب کی کچھ صورتیں ہیں، ان متعین صورتوں میں سے، متعدد صورتوں میں سے دو تین میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہتھیلی کا یعنی ہاتھ کی لکیروں کا پڑھ لینا۔ نمبر 2، کہانت کرنا۔ نمبر 3، علم نجوم کا مشغلہ۔ یہ سب صورتیں جو ہے نا، یہ دعوی علم غیب کی صورتیں ہیں، جو ہاتھ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں جی تیری شادی ہوئی ہے، یا تیری 2 شادیاں ہونی ہیں، تیرے اتنے بچے ہیں، تیری جو ہے نا محبوب کے ساتھ تیری ملاقات ہو جائے گی، یا تیری شادی ہو جائے گی، یہ معاملات تیرے طے پا جائیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ دعوی علم غیب میں آتا ہے، اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، کافر ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو ان کے امتیوں کو کیسے دے سکتے؟ ادنا سے ادنا لوگ، انہیں یہ علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کافر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شعبدہ بازوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے جادو سے متعلق۔ جادو یہ منتر اور گرہیں ہوتی ہیں جن میں پھونکیں ماری جاتی ہیں، پھونکا جاتا ہے، اور اسی طرح جھاڑ پھونک کے کلمات ہوتے ہیں جنہیں پڑھا جاتا ہے، اور دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور دھنی ہوتی ہے جنہیں عامل لوگ جو ہے نا شیاطین سے سیکھتے ہیں اور ان شیاطین کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت بھی ثابت ہے، اس میں کوئی دل اور بدن میں مؤثر ہوتا ہے، کوئی جادو دل میں اثر کر جاتا ہے، کوئی بدن میں اثر کر جاتا ہے، جو آدمی کو بیمار کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے یا شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اس کی تاثیر اللہ کی مشیت اور تقدیر سے ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے اسے شرک سے ملایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن قال الاشراك بالله والسحر الى اخره۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی السلام وما ہن، وہ کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو، اس طرح 5 چیزیں اور بتائیں۔ تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ جادو کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ جادو کفر اور شرک ہے جو عقیدے کو توڑ دیتا ہے، اور جادوگر کی حد جو شریعت نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، جس کی تنفیذ حاکم کی طرف سے ہوگی۔ عام آدمی کسی بھی انسان کو قتل نہیں کر سکتا جب تک قاضی القضات کا، قاضی کا حکم نہیں آ جاتا، چیف جسٹس کا حکم ہوگا، قاضی کا حکم ہوگا، تب ہی جا کر کے یہ نفاذ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے جو حکم رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے بہت زیادہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں اور بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک 13 سال پرانا جادو، قبرستان میں کسی قبر کے اندر پاؤں کی جگہ پر، پاؤں والی طرف نیچے 5 فٹ گہرا گڈھا کھود کر ایک مٹی کے مٹکے کے اندر جو ہے نا وہ جادو دفن کیا ہوا تھا، اور اس سے معلق جو شیطان تھا، جو جن تھا، وہ اس مریضہ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کو لگایا گیا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے نا بہت زیادہ 12 سے 13 سال سے ٹارچر کر رہا تھا۔ پھر ایک راقی جو ہیں
حقیقی یوں کہہ لیجئے جو قرآن و سنت کے مطابق جم کرنے والے تھے وہ گئے اور انہوں نے پھر اس کو وہاں سے، اس جن نے خود نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ پہ ہے میں بہت تنگ آ گیا ہوں تو آپ لوگوں سے، آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آپ حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ اذانیں دیتے رہتے ہیں، آپ خوشبوئیں لگاتے رہتے ہیں، میں بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں، تو لہذا آپ فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں پر یہاں پر جادو جو ہے نا دبایا گیا ہے، آپ وہاں سے جادو نکال لیں۔ پھر وہاں سے وہ جادو نکالا گیا۔ تو اس سے لوگوں میں خوف و راز پیدا ہوتا ہے۔ جادو کے کفر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھلا دیا کرتے تھے، تو یہ جادو سکھانے کی وجہ سے وہ کافر بن گئے تھے۔ اگلے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے کہانت و عرافت۔ کہانت و عرافت کی جو تعریف ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ علم غیب اور غائب امور کے جاننے کے دعوے کو کہانت اور عرافت کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ بتانا کہ زمین پر کیا رونما ہونے والا ہے اور کیا حاصل ہونے والا ہے اور کیا گم ہونے والا ہے، یا پھر گم شدہ چیز کہاں ہے۔ اور یہ جو کام ہوتے ہیں نا یہ شیاطین سے کام لیے جاتے ہیں جو آسمان کی باتیں چوری چھپے سنتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 221 سے لے کر 223 تک فرمایا کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاق، ہر بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور بہت بدکار پر اترتے ہیں۔ اور یلقون السمع، سنی ہوئی باتیں ان پر ڈال دیتے ہیں، وہ اکثرهم کاذبون، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح کہ جب اوپر اللہ تعالیٰ آسمان جو ہے نا آسمان پر فرشتوں کے ساتھ یوں کہہ لیجیے کہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو احکامات بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو شیاطین ہے نا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمان تک ایک لمبی قطار بنا لیتے ہیں، اور جو سب سے اوپر والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اوپر سے ایک بات سنتا ہے، وہ سن کے نیچے ٹرانسفر کرتا ہے، اور جن جو ہوتا ہے شیطان، نعوذ باللہ فرشتہ نہیں، جو شیطان ہوتا ہے وہ اوپر سے بات سنتا ہے اور اپنے نیچے والے ساتھیوں کی طرف ٹرانسفر کرتا جاتا ہے تو نیچے پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتی وہاں پہ ایک بات سچی اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، لیکن نیچے پہنچنے تک 100 باتیں جھوٹی بن جاتی ہیں، اور وہ جب تک کاہن کے پاس آتی ہیں تو وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹی باتیں بیان کر کے جو ہے نا آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ تو یہ شیطانی کام ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کہانت و عرافت کا حکم کیا ہے کہ کہانت و عرافت کا جو عمل ہے اور کاہن اور عراف کے پاس جو جانا ہے یہ حرام عمل ہے، اور ان کی تصدیق کر دینا کہ ہاں یہ سچے ہیں یہ کفر ہے، اس لیے کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو شخص کہانت وغیرہ کے ذریعے اس میں اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرتا ہے، یقیناً اس نے ایسے امور میں اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے جو صرف اس رب کے خصائص میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بڑی دلیری کے ساتھ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں، بڑا اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص کاہن یا عراف کے پاس آیا، کافہ شناس کے پاس آیا اور اس کے قول کی تصدیق کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ کفر کر دیا، یعنی وہ کافر بن گیا ہے۔ لیکن ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ معاشرے پر کاہنوں، جادوگروں اور عراف کے جو ہے نا خطرناک اثرات رونما ہو رہے ہیں، لوگوں کے عقائد سے
کھلواڑ کیا جا رہا ہے، انہیں بگاڑا جا رہا ہے. اور اسی طرح لوگوں کے خلاف جھوٹ بولنا اور لباس اولیاء میں ظاہر ہونا یہ عراف اور کاہنوں کا ایک شیوا بن چکا ہے. اور اس عمل کے ذریعے شعبدہ بازی کی جو اشاعت ہے، جو حقیقت میں شیطانی عمل ہے، اس شعبدہ بازی کی اشاعت ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جادو، کہانت اور عرافت کا شرک سے تعلق ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین اور شریعت جو ہے ایسے شخص کو کافر قرار دے رہی ہے، کیونکہ ان کا تعلق شرک کے ساتھ ہے. یقیناً جادو، کہانت، عرافت یہ حرام اور شیطانی امور میں سے ہے جو عقیدے میں خلل ڈال دیتے ہیں یا عقیدے کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو حاصل کر لینا گویا شرک یا امور کو ہی حاصل کر لینا ہے اور انہی میں پڑ جانا ہے. اور اسی طرح اگلی بات ہماری علم نجوم ہے. علم نجوم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے واقعات پر ستاروں کے احوال سے استدلال کرنے کو علم نجوم کہا جاتا ہے. مثلا نجومی کہتے ہیں جو شخص فلاں فلاں ستارے کے احوال، گردش و رفتار ان کے مطابق شادی کرے گا، اسے ایسے ایسے احوال پیش آئیں گے. یہ علم نجوم کی تعریف ہے. اب نجومیوں اور ان کے پاس جانے والوں کا حکم کیا ہے؟ بعض جاہل اور کمزور ایمان لوگ جو ہیں ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کے مستقبل کے متعلق معلوم کرتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مجھ پر کیا احوال پیش آئیں گے. اپنی شادی وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پڑھی کہ جو شخص، قرآن کی آیت بھی پڑھی، جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے یا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کر دے وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح حدیث قدسی میں آیا ہے، صحیح بخاری میں ہے حدیث قدسی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکوكب واما من قال مطرنا بكذا وكذا فذلك کافر بی ومؤمن بالکوكب. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ نے مومن اور کچھ نے کافر ہونے کی حالت میں صبح کی. جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا کافر اور منکر ہے. لیکن جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. تو اس علم نجوم کے دعوے داروں کو رب رحمان کی اس بات کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے، انہیں بتلانا چاہیے کہ بھئی دیکھو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا کافر ہے، رب پر ایمان نہیں رکھ رہا وہ، اور جو رب پر ایمان رکھ رہا ہے وہ کبھی بھی ستاروں پر ایمان نہیں رکھ سکتا. یا تو تم اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتار دو یا پھر تم پکے ٹھکے مسلمان بن جاؤ اور ستاروں کی پرستش کو چھوڑ ڈالو. باقی انشاءاللہ العزیز جو ہے قبروں کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے اور قبروں والوں کے تقرب کے حصول کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہیں، قربانیوں اور نظروں کے حوالے سے جو کچھ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.